شب برات کی خاص نماز اور نوافل، خصوصی وظائف اور عبادت کرنے کا طریقہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور پیارے نبی کا فرمان ہے، جو شخص یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتا ہے، اللہ 12,000 شہیدوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ماں کی پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے۔ تو پھر اندازہ کیجئے گا کہ یہ کتنی اعلیٰ نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے سے، اور یہ مزید ارشاد غرامی ہے کہ جو شخص شعبان المعظم میں اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے، اگر اس کی 70 سے 80 ہزار حاجتیں بھی ہوں تو وہ ساری کی ساری پوری کر دی جاتی ہیں۔ اب ان رکعت کے پڑھنے کا طریقہ، اس کا وقت کیا ہے، پڑھنی کیسے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد کون سے وظائف پڑھے جائیں، یہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس کو خود بھی یاد کریں اور اس طرح اس رات میں عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیں، اپنے دوست احباب تک بھی یہ پہنچائیں، کیونکہ ہم تو کمپوز کروا کر بھی تقسیم کرتے ہیں اور اسی طرح بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسے آسانی ہو اسی ترتیب کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس نے جتنا حصہ ڈالنا ہے وہ ضرور ان کو آگے پہنچاتا جائے، چاہے ویڈیو شیئر کر کے، چاہے لکھ کر آگے لوگوں کو بتائے، چاہے اپنی زبان کے ذریعے۔ مساجد میں بھی ہم یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ پہنچاتے ہیں اور آپ دوستوں کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اب میں اختصار کے ساتھ بغیر لمبی گفتگو کیے آپ کو ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت کر کے نوافل پڑھنے ہیں اور کچھ 2 رکعت کر کے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ جس کی نیت پہلے بتاؤں وہ پہلے پڑھنے ہیں، جس کی بعد میں بتاؤں اس کو بعد میں پڑھنا ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر جو زبان سے نکالیں گے، جو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور بضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ نوافل دیکھیں، شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہوتی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور برات کا معنی ہے نجات کی رات، اور یہ اب 2025 میں کب ہے، اس کا دن جمعرات کا دن ہے، اور جو رات ہوگی وہ جمعہ کی رات ہوگی، یعنی کہ جمعہ رات کا دن ختم ہوگا جب مغرب کا ٹائم ہوگا، تو مغرب کی نماز کے پڑھنے سے بعد سے لے کر، یعنی کہ مغرب کی نماز جمعرات کی شام کو آپ نے پڑھی، اس سے لے کر اگلی جمعہ کی صبح کی اذان ہونے تک آپ کسی بھی رات کے حصے میں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی رات یہ نوافل نہیں پڑھ سکا، اس تک یہ نہیں پہنچے، دن میں پہنچتے ہیں، تو وہ کوشش کر کے دن میں پڑھ لے تو اس کی برکتیں اس کو ضرور مل جائیں گی، لیکن یہ ہیں اس رات کے خاص نفل۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس کو کسی اور رات میں نہیں بلکہ پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر شب برات کی رات آئے گی تو آپ یہ نوافل پڑھ سکیں گے، اس لیے یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ خدارا اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی منہ مانگی مرادیں، جو کہتے ہیں اس بندے کی پورا سال پھر اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ وہ بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور بن مانگے بھی میرا رب اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی جو کچھ نہیں نہ مل سکا، جس کی التجا تھی، آرزو تھی مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، لیکن وہ نہیں ملا، یہ عبادت کرنے سے اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا اگر اس نے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ یہ نماز پڑھ لی، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوگی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہوگی، اور آپ کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا۔ تو یہ ہے اس کی ترتیب اور طریقہ کار۔ اگر کوئی شخص پورے سال کے لیے ہر طرح کے امن و امان اور مال جان کی حفاظت چاہتا ہے
تو وہ کیا کرے، بیری کے 7 پتے لے، پانی میں جوش دے کر اس سے نہا لے، اس سے پورا سال وہ جادو ٹونے برے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ طریقہ ہے، تو اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ مغرب کے ٹائم نہا کر پھر اس کے بعد رات کو یہ عبادت کریں تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ پورا سال آپ امن و امان میں بھی رہیں گے، آپ کے گھر بھی حفاظت میں رہے گا اور آپ خود بھی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ میں نے ایک اضافی چیز بتائی ہے، شب برات میں آپ بیری کے پتوں سے ضرور نہانے کی کوشش کریں۔ 7 صاف پتے لینے جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، پانی لے لینا ہے، پانی کے اندر ڈال دینے ہیں، پانی کو آگ پہ رکھ دینا ہے۔ جب پانی فل گرم ہو جائے، جوش مارے، ایک ابالا آ جائے، پتے نکال دیں، اس پانی کے ساتھ غسل کر لیں، انشاءاللہ تعالی تمام جتنے اثرات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ اس کا ابتدان طریقہ ہے، کوشش کریں اگر کوئی شخص یہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ یہ پتے ملنا وغیرہ مشکل ہو تو پھر وہ ڈائریکٹ غسل کر کے رات کو یا دن کے ٹائم جمعرات کو غسل کر لے اور رات کو یہ عبادت اس طرح کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی یہ رات، کیونکہ اس رات میں مقدر لکھا جاتا ہے، اس رات میں قسمت لکھی جاتی ہے، اس میں مقدر سنوارا جاتا ہے، اور اس رات میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، اور اس رات میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں، ہر امر کا فیصلہ، ہر کام کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں جو ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات ہیں اپنے فرشتوں کو ان سے باخبر کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے گا، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، پہلے آپ 2 پڑھیں گے، پھر آخر میں 4 پڑھیں گے، تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، اور صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کا نیت کا طریقہ کہ صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ ترتیب ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس کو آپ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر آپ 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں گے، اور یعنی کہ جو استغفار میں بتانے لگا ہوں، یہ استغفار پڑھنے کے بعد پھر اگلے 2 نفل آپ پڑھیں گے۔ اب اس اگلے 2 نفل پڑھنے کی نیت اور طریقہ میں بتاتا ہوں، پھر آخر میں آپ 4 نفل پڑھیں گے۔ اب اسی طرح 2 پڑھنے ہیں اور 2 4 بار پر پڑھنے ہیں، یعنی کہ اس طرح آپ کے جو ہیں وہ 12 رکعت نماز نفل مکمل ہوں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، یا اللہ جتنے بھی مجھ سے زندگی میں گناہ سرزد ہو چکے ہیں، جو جانے انجانے میں جس طرح بھی ہوئے ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کا صدقہ اس رات کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ نیت کر لیں گے اور آپ یہ استغفار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اگلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہوگی۔ اب آپ نیت کریں 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھیں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 1 بار پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھیں، اور سورۃ اخلاص آپ 15 بار پڑھیں گے۔
اب یہ ترتیب ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا نا، یہ نفل پڑھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر ضرور دیکھے گا۔ اب ان کی فضیلت دیکھیے گا کتنی ہے۔ اب ہر دو نفل کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، احادیث پاک میں وارد ہے، اور یہ خاص نفل ہے اس رات کے، یہ خاص عبادت ہے اس رات کی۔ تو جیسے آپ نے ان کی پہلی رکعت پڑھی ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کے 4 رکعت نماز نفل ہو جائیں گے۔ اب یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اب آپ نے جب یہ نفل اس طرح مکمل کر لیے، دیکھیں یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ پورا سال بندے رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، لیکن اس رات رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاجی سے نجات حاصل کرنے والا، اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اس کو اولاد عطا کر دوں۔ مطلب یہ وہ رات ہے کہ رب بندے سے فرماتا ہے اب بندہ اس رات میں جو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ وہی سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس رات کو کس طریقے کے ساتھ گزارے کرتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، کیونکہ شب برات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس رات کو کیسے گزارتے تھے، امام علی مقام اس رات کو کیسے گزارتے تھے، کیونکہ اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کے مہینے کی یہ رات، اللہ تعالیٰ اس رات میں دشمنوں اور بدبختوں کو جنت سے بری کرتا ہے، جیسا کہ خدا بند خود فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اور پھر اس رات ہر دروازے پر، یعنی 7 آسمان ہے نا، ہر آسمان کے دروازے پر، ہر ایک آسمان پر، پہلے آسمان کے دروازے پر فرشتے کلمات کے ساتھ ندا دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، 5ویں، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ اس لیے دوستو اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھے۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھ لیں تو اس نفل کے پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے ایک مرتبہ آپ نے یعنی کہ 50 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ سورت یاسین شریف، یعنی کہ جو یاسین شریف کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اگر کسی کو یہ سورت آتی ہے سورت یاسین تو اس کو 3 بار پڑھے، اگر نہیں آتی تو 21 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سورت اخلاص کو پڑھ لے گا۔ اب اسی طرح جب یہ پڑھ لیں، یا تو سورت یاسین شریف کو 3 مرتبہ اگر آتی ہے تو، نہیں آتی تو پھر آپ سورت اخلاص، تو یہ ہر بندے کو آتی ہے سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہر شخص کو آتی ہے، تو اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، آپ یعنی کہ اپنے والدین کی نافرمان ہیں، قطع تلقی کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی گندی حرکت ہے، تو جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ پہلے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اپنے تمام گناہوں کا تصور رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، جو اس کے بعد تسبیحات بتائی ہیں، درود پاک اور یہ جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ابھی یہ پڑھنی ہے سورت اخلاص۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اب اس 4 رکعت آپ کو اس کی نیت ایسے کریں گے کہ 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب 4 کی نفل نیت کریں گے۔ اس طرح آپ نے رکعت کو شروع کیا، پہلی کو سبحانک اللہ پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے 50 مرتبہ
सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना है पहली रकत में। फिर इसी तरह दूसरी रकत में अलहम्दु शरीफ के बाद आपने 50 मरतबा सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद को। इसी तरह फिर आप तशहुद बैठ जाएंगे। यहाँ जो बात समझने वाली है ना वो ये है कि आपने यौम यकूमुल हिसाब तक यानी अत्तहियातों को आपने यौम यकूमुल हिसाब तक मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद फिर जैसे पहली 2 रकतें पढ़ी है ना, पहली रकत को आपने सुबहानक अल्लाह से शुरू किया था, इसी तरह तीसरी रकत भी आप सुबहानक अल्लाह से शुरू करेंगे। और तीसरी रकत में भी आप सूरतुल फातिहा के बाद सूरत इखलास को 50 मरतबा, चौथी रकत में भी सूरतुल फातिहा को पढ़ने के बाद सूरत इखलास को 50 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरह आपकी 4 रकतों में 200 मरतबा सूरत इखलास हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये 4 रकत नमाजें नफल ये भी मुकम्मल हुए। अब 8 रकत आपके नमाज नवाफल मुकम्मल हो गए हैं। अब इसके बाद आपके 4 बाकी रहते हैं। अब उनको 4 को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अर्ज करता हूँ। अब देखिए अल्लाह ताला ने बाज़ महीनों को बाज़ महीनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ रातों को बाज़ रातों के ऊपर फजीलत है, जैसे बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों के ऊपर फजीलत है। और आका अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया कराम के ऊपर तमाम नबियों और रसूलों से बढ़कर अल्लाह ताला ने शान और अज़मत अता फरमाई है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आरज़ू देखिए। एक रोज़ ना हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रोज़े की हालत में मस्जिद से बाहर निकले। आपने एक बुलंदो बाला पहाड़ को देखा, वहाँ जाने का इरादा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर दूर से ज़्यादा सफ़ेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी इस चट्टान के इर्द गिर्द घूमे, इसके हुस्न व जमाल की वजह से बड़ा मुताज्जब हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ऐ ईसा क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा अजीबो चीज़ दिखाई जाए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ज़रूर बारी ताला, मुझे इससे भी अजीबो गरीब चीज़ दिखाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जो वो चट्टान थी उसको हुक्म दिया, वो फट गई। अचानक आप क्या देखते हैं कि उसमें एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, जिसके जिस्म पर बालों का बना हुआ एक जुब्बा है, उसके सामने एक डंडा पड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक अंगूर है, अंगूरों का गोशा है, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। बुजुर्ग को इस हालत में देखकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शेख ये क्या है जो कुछ मैं देख रहा हूँ? तो बुजुर्ग ने अर्ज किया, ये मेरा हर रोज़ का रिज़्क है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया कि कितने अरसे से तुम इस चट्टान में इबादत कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा 400 साल से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, क्या तूने इससे भी कोई अजीब मखलूक, इससे अफजल कोई मखलूक पैदा फरमाई है? अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि अगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से शबानुल मुअज़्ज़म के माह मुबारक को शब्बे बरात की रात 2 रकत नमाज नफल अदा करता है तो मेरे नज़दीक इस बंदे की 400 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में से होता। तो ये ख्वाहिश इजहार किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर इसके अंदर फजीलत है। इसके बाद आपने पढ़नी है फिर 4 रकत नमाज नफल की नियत करेंगे। अब दोबारा आप ये 4 रकत नमाज नफल की नियत करके, अब ये जो 4 रकत आपने पढ़े हैं इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत और हाजत नहीं है। अब जब ये 8 रकत नमाज मुकम्मल कर लेंगे ना, तो उसके बाद अब आपने तस्बीहात पढ़नी होंगी, जो मैं तस्बीह आपको बताने लगा हूं। तो ये होगा आपका तरीका नमाज नवाफल अदा करने का। तो अब आपने 4 रकत नमाज नफल की नियत करनी है। तो वो आपने पढ़ने के बाद यानी कि सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद अब आपने सूरत इखलास शरीफ को इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये है 4 रकत जो आपने पढ़नी है। इसमें हर रकत में आपने, इससे आपको जो मैंने शुरू में बताई थी ना फजीलत है, कि इसकी फजीलत इतनी है कि ऐसे होगा कि जैसे इसने अपनी माँ के पेट से आज जन्म लिया है। इसकी इतनी फजीलत और इतनी इसकी शान और अज़मत है। अब दोस्तों आपने इसमें रिज़्क भी है, रिज़्क में बरकत भी है, रंजो गम से नजात भी है, गुनाहों की बख्शिश भी है, मगफरत भी है और उम्र भर की तमाम आसानियाँ भी हैं और बहुत सारी इसकी फजीलतें हैं। दुआएं कबूल होती हैं, सवाब अजीम मिलता है। तो अब आपने इस तरतीब के साथ पहली रकत 4 रकत की नियत की। तो पहली रकत में सुबहानक अल्लाह सूरतुल फातिहा के बाद आपने दोस्तों सूरत इखलास शरीफ को 10 बार पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत में भी यानी कि फातिहा के बाद 10 बार सूरत
اخلاص کو پڑھیں گے، تیسری میں بھی سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھیں گے، چوتھی میں بھی آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا، وہ یوں سمجھے کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ مصیبت زندگی سے ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے نا، تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، یعنی جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس کی بھی دوسری 2 رکعتیں ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس طرح آپ کی 12 رکعت نماز نفل جب مکمل ہو جائے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جب آپ نے یہ نماز شروع کرنی ہے تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے درمیان کسی سے گفتگو نہ کریں۔ جب شروع کر لیں تو پھر مکمل عبادت کرنے کے بعد دعا مانگنے تک آپ کسی سے کلام نہ کریں، اسی طرح اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کریں، دعا مانگیں۔ اور اس رات میں شب برات کی رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس رات کی مانگی ہوئی دعائیں انشاءاللہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو اس رات میں دعائے نصف شبان المعظم بھی پڑھیں گے، اور اس میں بھی ضرور آپ شرکت کیجئے گا، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ۔ اب آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک کی قید نہیں کہ کون سا پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔